بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء عظام معزز حاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب لوگ ایک ایسی جگہ جمع ہوئے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعائی مجلس رکھی گئی ہے تاکہ ہم لوگ وہ چند باتیں جو ہمارے اندر سرائیت کر گئی ہیں، گھس گئی ہیں، اس سلسلے میں کچھ بات چیت کی جائے اور معاشرے کو متنبہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، تاکہ جو حق ہے وہ ثابت بھی کیا جائے اور جو حق ہے وہ معاشرے میں پھیل بھی سکے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے علماء کے گروہ سے فرمایا کہ جب میں مالٹا میں قید تھا تو میں نے مسلمانوں کی حالت پر بہت غور و فکر کیا اور اس کی دو وجہ پائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں فرقے میں بڑھ گئے۔ جبکہ سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعد میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اصل میں دونوں وجہ ایک ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ بے شک ہاں میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگ چاہتے ہیں، ایسے ایمان والے چاہتے ہیں جب ایمان ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹ جائے، اس سے نکلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی حق ہے اور کتاب صحیح ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کو کرنے کا سب سے آسان طریقہ قرآن کریم ہے، سب سے آسان طریقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، ہر نبی کا معجزہ اس کے وقت کے لیے تھا، ان کے وقت کے لیے تھا، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کیا تو لوگوں نے آنکھ سے دیکھا
اور 3 نسلوں تک یہ بات چلی اور پھر اس میں گڑبڑ شروع ہو گئی، بات ختم۔ تمام انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ ان کی قوم نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، لوگ بھول گئے، اس میں ملاوٹ پیدا ہوئی، کسی نے بڑھا کے کہا، کسی نے گھٹا کے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت معجزے دیے، ایک نہیں کئی معجزے دیے، اور اس میں ایک معجزہ ایسا دیا جو قیامت تک قائم رہے گا، اور وہ ہے القرآن الکریم۔ اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے بعد کسی اور رسالے کی ضرورت نہیں، کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جو بات سمجھنی سمجھانی ہے وہ یہ کہ معجزہ کیسے ہے۔ تو قرآن کریم معجزہ کئی نواحی سے ہے، کئی طریقے سے ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جب عرب اپنے عروج پر تھے زبان کے اعتبار سے، یاد رکھیے عرب کا معاشرہ لٹریٹ معاشرہ نہیں تھا، یعنی وہ لکھنا نہیں جانتا تھا، بہت کم لوگ تھے۔ یعنی مکہ میں مورخین نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے 22 کہا ہے، کسی نے 25 کہا ہے، لکھنے والے لوگ تھے۔ تو جب قرآن شریف نازل ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے مشرکین نے یہود اور نصارہ سے یہ سن رکھا ہے کہ معجزے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، معجزہ دکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، میرا معجزہ کتاب۔ تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کتاب یہ معجزہ ہے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، قرآن نے کہا ٹھیک مت مانو معجزہ، ایک ایسی کتاب لے آؤ۔ تو اس وقت عرب کے معاشرے میں شعراء جو ہیں وہ آج کے زمانے کے یوٹیوبرز تھے، بے پناہ مشہور لوگ، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہر سال مکے میں مشاعرے کا کانٹیسٹ ہوتا تھا اور جو جیت جاتا تھا باقی تمام شاعر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے کہا کہ تم کو اتنے اچھے شاعر ہو، تم اس کتاب کا جواب دے دو۔ تو ولید بن مغیرہ نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں تم میں سب سے اچھا شاعر ہوں، لیکن یہ تو نہ نثر ہے اور نہ ہی شعر ہے، تو میں کس کا جواب دوں؟ اس میں جو بات آ رہی ہے اس میں شروع میں بھی خیر ہے اور بعد میں بھی خیر ہے، تو میں کس کا جواب دوں؟ یہ کتاب ایسی ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو زبان کے اعتبار سے یہ بات اسی وقت ثابت ہو چکی تھی کہ قرآن معجزہ ہے، یہ بات اسی وقت ثابت ہو گئی تھی کہ قرآن معجزہ ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو اب تک قرآن کا جواب دیا جا چکا ہوتا، قرآن کی جیسے کتاب لکھی جا چکی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اچھا تو ایک کتاب نہیں لکھ سکتے، ایسا کرو 10 چیپٹرز لکھے جاؤ، 10 سورتیں لکھے جاؤ، اور وہ چیلنج بھی آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اچھا ایسا کرو ایک چیپٹر لے آؤ، یعنی 3 سینٹنسز، 3 جمل لے آؤ، 3 جملے لے آؤ، اور وہ چیلنج بھی آج تک خالی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن معجزہ ہے، اس لیے کسی اور کتاب کی ضرورت ابھی تک تو نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کیفیت رہنی۔ کوئی کتاب ایسی آپ نے دیکھی ہے آج تک، کسی کتاب کے بارے میں سنا ہو جس کا فکر وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر رہا ہو؟ ہر کتاب جو لکھی گئی
وہ اپنے اکثر کتابیں لکھی جاتی ہے اور 50 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے تباہ ہو جاتی ہے. اکثر کتاب 5 سال 5 سال میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو بڑے بڑے مفکر لکھتے ہیں، کارل مارکس وغیرہ وغیرہ جیسے مفکر لکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ زندگی 50 سال اور بہت سے 100. اس سے زیادہ کسی کتاب کی عمر نہیں، کسی کتاب کی عمر نہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 1446 سال ہونے کو آئے اور اس میں ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں کی جا سکتی. اس لیے یہ معجزہ ہے. جتنے لوگ یوٹیوب پر اور اس پر اور اس پر اور اس پر آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ آیت اور یہ آیت، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ڈھنگ سے، پڑھ بھی جانتے ہی نہیں. اب قرآن معجزہ کیسے ہے، اس کو بہت لمبی تقریر کی جا سکتی ہے، سائنٹیفک طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. وہ چیزیں جو آج سائنس ایجاد کر رہی ہے اور اس کو پروو کر رہی ہے، وہ قرآن شریف کے ذریعے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، موجود ہے. لیکن وقت میرے پاس کم ہے، تو آج صرف زبان کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کا اثر کیا ہونا ہے؟ اس کا اثر یہ ہونا ہے کہ پانی کی جہاز دیکھا، بڑے بڑے پانی کی جہاز، اس میں لنگر ڈالتے ہیں سمندر میں، لنگر ڈالتے ہیں سمندر میں جو بے پناہ بھاری ہوتا ہے. وہ نیچے سمندر میں چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر وہ پانی کی بہت بڑی جہاز کو جب اس کا موج آتی ہے سمندر میں تو جہاز بس نہیں ہل پاتا ہے. بڑا سے بڑا جہاز بس نہیں ہل پاتا ہے. وہ لنگر کی وجہ سے اپنی جگہ قائم رہتا ہے. یہ ہے قرآن کریم. اگر جو ہم سمجھ لیں، اگر جو ہم پڑھ لیں، اگر افسوس اگر، تو کوئی نہیں لا سکتا، کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی کوئی آدمی آ کر کے ایک عاقل آدمی کو، ایک بالغ آدمی کو یہ سمجھا لے گا کہ یہ کتاب معجزہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی آدمی کسی کو کیسے سمجھا سکتا ہے کہ کتاب معجزہ نہیں ہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پوری قرآن کریم میں 2 لفظ ایسا نہیں ملے گا جو زبان میں بھائی ہو. نطق کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، نطق کے اعتبار سے بہت مشکل ہے. پوری قرآن کریم میں 2 جملے، 2 الفاظ ایسے نہیں ملیں گے آپ کو ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک جو زبان پر بھاری ہے. کوئی انسان لکھ سکتا ہے ایسی کتاب؟ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا ایسی کتاب. اب جب یہ کتاب ثابت ہو گئی تو رسول کی رسالت ثابت ہو گئی اور اللہ ثابت ہو گیا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو فتنہ پھیل رہا ہے اس کو رد کرنا کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. صرف یہ کہ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھ نہیں رہے. ایک سورت پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ چیز ابھی 1960 کے بعد پتا چلی. میں آپ ایک مثال دیتا ہوں. فرعون سمندر میں ڈوب گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے عبرت کے لیے اس کو بچا لیا، اس کی جسم کو بچا لیا. فرعون ڈوب گیا بھائی، بچا کہاں؟ کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور کہانی مسلمانوں کو پڑھتے رہے تمہاری قرآن غلط، تمہاری قرآن غلط، تمہاری قرآن غلط. 1950 میں ڈاکٹر موریس بکائی نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ممی ان کے سامنے رکھی وہ فرعون کی ہے. لو اللہ نے بچا لیا اور قرآن نے کہہ دیا کسی کو پتا تو تھا نہیں. ایک آدمی اس کا نام ہے حامان. قرآن نے کہا کہ حامان نے فرعون کے ساتھ مل کر کے قصر بنایا. لیکن حامان تاریخ میں کوئی شخص نہیں ہے. پرابلم یہ حامان تاریخ میں کوئی شخص نہیں ہے. 1400 سال مسلمانوں نے تعریف کے تمہاری قرآن غلط، تمہاری قرآن غلط. حامان کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کسی یہود اور نصارہ سے یہ نام سن لیا اور قرآن میں پڑھ دیا. اب جب ہائیروگلائفکس انسان پڑھ سکتا ہے، یعنی ایجپٹ میں جو جس طریقے سے لوگ لکھتے تھے، جب اس کو انسان پڑھ سکتا ہے جو 1950 کے بعد پڑھا گیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ حامان
فرعون کا چیف انجینئر تھا، لیکن 2500 سال تک نام کسی کو پتا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا ہو گیا؟ یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، پوری بائبل میں یہ کتاب موجود نہیں ہے، پوری تورات میں یہ پوری بائبل میں یہ نام موجود نہیں، اور پوری تورات میں یہ نام موجود نہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ قرآن میں انحراف پیدا ہو گیا، قرآن کچھ اور تھا، کاتب وحی حضرات نے غلطی کی ہے اور قرآن میں اوپر کا نیچے ہو گیا، نیچے کو اوپر ہو گیا ہے۔ لندن کی ایک یونیورسٹی میں ایک بکسہ ہے، بکسے سے چند اوراق ملے، جانور کا وہ جو چھلکا ہوتا ہے اس کا قرآن شروع میں لکھا گیا تھا، اور لوگوں نے سمجھا کہ عربی کا کچھ ہے، عربی ڈپارٹمنٹ لوگوں نے کیا، عربی ڈپارٹمنٹ اور جیسا یہ قرآن، تو لوگوں نے کاربن ڈیٹنگ کے لیے بھیج دیا، کاربن ڈیٹنگ سے عمر پتہ چل جاتی ہے، کسی بھی پرانی چیز کی عمر پتہ چل جاتی ہے، پتہ چلا کہ یہ اس وقت کا لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، اور ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے اس قسم کے معمولی فتنوں کو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں دم ہونا چاہیے اس بات کو اس طرح کرنے کا، اور بات کر لو، اگر قرآن حق ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اللہ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آخرت حق ہے، بات سمجھ میں آگے سب لوگوں انشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھیے اور پڑھائیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر وہ تو جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ہماری جو پرابلم ہے آج کی، جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عربی سے ناطہ توڑ لیا ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، ان کی زبان سے محبت نہیں ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کتاب سے محبت ہے، لیکن کتاب جس زبان میں ہے اس سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں نے سمجھا دیا کہ عربی بہت مشکل ہے، جو کہ جھوٹ ہے، ہر زبان کی طرح یہ زبان اللہ نے اس کو اختیار کر لیا، ہم لوگوں کو یہ پیغام نہیں دے دیا، اب جب اس کو اختیار کر لیا تو اس کو سیکھنا بھی پڑے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک شعر ہے، میں شاعر نہیں ہوں، اس لیے میرا شعر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کہ میں غلط بولوں تو صحیح کر دیجیے گا، ماشاء اللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، الحمدللہ۔ ایک شعر ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، نوٹس کیجیے کتنے عام الفاظ ہیں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ انتہائی آسان شعر، اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے، انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے، کوئی انگریزی کا ہے یہاں پہ جو انگریزی میں ترجمہ کرے؟ ناممکن، ناممکن، اتنا بھدا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہیں ہو سکتا۔ جب ایک انسان کے لکھے ہوئے ایسے شعر جس میں اتنے عام الفاظ ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ڈھنگ سے، تو قرآن کریم کا ترجمہ کیسے ہوگا ڈھنگ سے بھائی؟ وہ اہم جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اے مومنو، نہیں ایسا نہیں ہے، یا بولے ایک کیا ایھا، اے بات یہ وہ اہم تو غائب ہو گیا، ترجمے میں اہم تو غائب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بات جو اللہ سن، یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک مشرک جو قرآن کو سن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد میں اور قرآن میں آ کے سن رہا ہے، اور جب وہ آ رہا ہے تو وہ رو بھی رہا ہے اور اتنا شدید رو رہا ہے کہ اس کو اپنا منہ بند کرنے کے لیے منہ اپنے ایسے کر کے رو رہا ہے،
قرآن کو سن کر وہ مشرک ہے، وہ قرآن پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ قرآن پہ یقین نہیں کرتا، ولید بن مغیرہ۔ اور ابو جہل نے دیکھا ہے بہت شاطر آدمی ہے، ولید بن مغیرہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اس کے دل میں ایمان آ رہا ہے، اور صرف انا کے لیے اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان نہیں۔ ایک مشرک کے دل کا یہ حال ہوتا ہے اگر اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوچئے ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے پڑوسیوں پر کہ ایسی کتاب سے ہم خود محروم ہیں اور ان کو محروم رکھتے ہوئے ہیں، جبکہ نبی نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ ایمان نہیں لایا، وہ مومن نہیں ہے جو وہ نہ چاہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے لیے نہ چاہے۔ اگر آپ اپنے لیے ایمان چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں، پڑوسی کے لیے نہیں چاہتے ہیں، تو بات نہیں بننے کی۔ آپ کو چاہیے کہ چاہیے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آخرت کے دن آپ کا پڑوسی آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا کہ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اس کو پڑھو، یہ تو انگریزی کا ترجمہ پڑھو، تم انگریزی نہ ہو، یہ تو ہندی کا ترجمہ پڑھو، تم ہندی نہ ہو، عربی بعد میں پڑھنا۔ تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے، ہم میں سے جو لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں انہیں ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ یعنی کسی آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عربی نہ سیکھے۔ کیوں نہیں سیکھیں گے بھائی؟ رسول کی زبانیں کیوں نہیں سیکھیں گے؟ میں اپنے بڑے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو عمر میں زیادہ ہو چکے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں عربی سیکھنے میں فخر ہے، عربی سیکھنے میں برکت ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ میں آئے گا، ان کے بولنے کا آہنگ سمجھ میں آئے گا، ان کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے پوری زندگی ایک جملہ نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، اب آئیے مسجد آئیے، اپنے امام صاحب سے کہیے مجھے پڑھاؤ، مجھے اللہ کی بات سمجھنا ہے، مجھے رسول کی بات سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلی میری دعوت میں بوڑھوں کے لیے، بوڑھوں کو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو شرم اور حیا کا جو ڈھونگ ہمارے سماج میں رچ لیا ہے تعلیم کے سلسلے میں وہ ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جس مسجد میں شروعاتی دور میں جب جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک تقریباً 90 سال کے ساتھ آتے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا لیکن وہ ہر روز آتے تھے۔ ایسی ہی دفعہ بات چلی تو آپ کیوں آتے ہیں؟ میرا بہت اچھا رشتہ تھا، میں ان کے کافی بنا کے لے جاتا تھا ہمیشہ۔ کیوں آتے ہیں؟ کہتا ہے کہ تم آتے ہو، اس کا مطلب لیکن میں آ رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر کے نوجوان لوگوں کو شرم آئے کہ جب میں اس عمر میں قرآن سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو جتنے بڑے لوگ یہاں پر ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آئیے مسجد، حلقات میں بیٹھیے، اپنے علماء سے مانگیے، ان سے طلب کیجیے، ان سے کہیے کہ ہم کو عربی سکھاؤ۔ اور یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علامہ ہو جائیں گے، آپ کو صرف ہر ہفتے تو 4 کلمات سیکھنے بس، لیکن آپ کے سیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نوجوان نسل جملہ سیکھے گی، اور جو تیسری نسل ہے وہ پورا فقرہ پڑھے گی انشاءاللہ، پوری کتاب پڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، عربی کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس بات کو جانیے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ آپ جب تک اللہ کے کلام کو اسی آہنگ کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ نہیں سیکھیں، جیسے میں نے بھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اننی انا اللہ، اس کا ترجمہ کرتے رہیے گا، نہیں آتا۔ جس وقار کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، آتا ہی نہیں۔
عربی نہیں آتی تو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہوگی. اب ہم لوگ تعلیم کے معاملے میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں. بچوں کو کئی زبان ایک ساتھ سکھائی جا سکتی ہے. 5 سال سے کم عمر بچوں کو 5 زبان ایک ساتھ سکھائی جا سکتی ہے. 5 زبان ایک ساتھ سکھائی جا سکتی ہے، لیکن ان کا بولنا جو ہے وہ 1 سال دیر سے ہوگا. گھبرانے کی بات نہیں. تو آپ 5 زبان نہ سکھائیے، کم سے کم 3 زبان سکھا دیجیے. عربی سکھا دیجیے، ہندی سکھا دیجیے، اردو سکھا دیجیے، انگریزی سکھا دیجیے، ہندی سکھا دیجیے، جو بھی زبان آپ کو پسند ہے وہ سکھائیے. اور حساب سکھائیے. زبان اور حساب، زبان اور حساب پرائمری ایجوکیشن میں زبان اور حساب سب سے اہم ہے. زبان اور حساب ضرور سکھائیے اور بچوں سے خوب کتاب پڑھوائیے. بچوں سے خوب کتاب پڑھوائیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماہانہ ہر مہینے اپنے جو کماتے ہیں اس سے کم 1 کتاب خریدتے ہیں؟ ہاں بھائی، کم سے کم 1 کتاب خریدتے ہیں. ہاں بھائی، ہر مہینے 1 کتاب خریدتے ہیں. ہاں بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھ کر کے خوشی ہوئی کہ کم سے کم 20% وہ خریدتے ہیں. یہ 100% ہونا چاہیے. آپ کا سب سے اچھا انویسٹمنٹ کتاب ہے. سب سے اچھا انویسٹمنٹ کتاب. ہر مہینے کم سے کم 1 کتاب ضرور خریدتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر مہینے کی سیلری کا کم سے کم 30% حصہ کتاب کا لگاتے تھے. 30% حصہ کتاب کا لگاتے تھے ہر مہینے. تو کم سے کم ہم لوگ 1 کتاب خریدیں انشاءاللہ اور اس کو پڑھیں. یہاں 2 بات کہی گئی. ایک بات رحمانی کھٹی کے سلسلے میں کہی گئی، ایک بات کسی اور تعلیمی ادارے کے بارے میں کہی گئی. آپ یقین جانیے والد صاحب کے بعد جب سے میں یہاں ہوں، میں اور میرے چھوٹے بھائی جناب فرحت رحمانی صاحب لگاتار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں ایک ادارہ قائم کر دیا جائے. اور ایک دفعہ تو یہاں تک پہنچ کر کے رکے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے. ہوتا یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہوں تو ایک فون آتا ہے یہاں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو جانے میں سارا وقت نکل. ہر روز صبح تقریباً ہر روز صبح فون آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے، ابو جائیے. تو تقریباً امور کے لیے کوئی وقت نہیں بچتا، صرف دفاعی کام کے لیے وقت آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ دعا کیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ. میں پورے دل سے یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جلد از جلد جونیئر رحمانی پروگرام قائم ہو جائے. یہ میری خود کی خواہش ہے، آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ جس لہجے میں یہ بات کہی گئی کہ یہاں قائم ہونا چاہیے، وہ لہجہ صحیح نہیں ہے. ہم سب لوگ بھائی ہیں، بھائی سے مطالبہ کیا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ آپ اسے حق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہاں لاؤ لگاؤ، انشاءاللہ میں لگاؤں گا باذن اللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. ایک اور بھائی بات ہے کہ وفاق کے سلسلے میں ملی تنظیم کا وفاق تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین پچھلے 2 سالوں میں تمام ملی تنظیم اور تمام ملی تنظیموں نے مل کر کے ایک آواز میں تمام کام کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے وقت کے سلسلے میں دیکھا شیعہ سے لے کر سنی اور بیچ میں جتنا والے سب موجود تھے نا بھائی، سب موجود. کسی نے ایک لفظ بھی دوسری بات نہیں کی الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ بہت لوگ ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. غلط بات. اتحاد ہے، دکھ رہا، ہو گیا الحمدللہ. بات صرف اتنی ہے کہ میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں یا نہیں. اگر میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں تو آپ بھی میری بات سننے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ. ہم لوگ کے اندر ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ عدل کے نام پر سخت ہو جاتے ہیں.
اور عقیدے کے نام پہ سخت ہو جاتے ہیں. کسی کا عقیدہ زور سے بول کے ٹھیک کیا گیا ہے، کبھی کسی مناظرے سے کسی کا دل بدلا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل بدلنے کے لیے کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اگر اچھے سے بولو گے تو سامنے والا اگر تمہارا دشمن بھی ہوگا تو ولی حمیم ہو جائے گا، گرم جوش دوست ہو جائے گا، لیکن اچھے سے بولو گے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں کہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ عقیدے کے بنیاد پہ ایک دوسرے کو ظلم کرنے لگتے ہیں. تو جب ہم نے چھوڑ دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، الحمدللہ رب العالمین. جب انہوں نے چھوڑ دیا دوسرے نے چھوڑ دیا، دوسرے نے چھوڑ دیا تیسرے نے چھوڑ دیا. اب ہم سب کو بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں، آرام سے بات کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اتحاد ہو گیا. میں ایسے ہی آپ لوگ سے بھی کرتا ہوں، لڑنے کی کسی مسئلے پہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو نہیں سولو ہو رہا کہتے ہیں کہ اس کو سولو نہیں کر سکتے، بات ختم، اس پہ بات نہیں کریں گے، بات ختم ہو گئی. اس میں اپنی ٹائم ڈالنے کی ضرورت کیوں؟ تم وہ کرو جو تم چاہتے ہو، وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، بات ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ. تو کئی موضوعات پہ گفتگو ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین. بہت خوشی ہے. ایک اور بات رہ گئی اور یہ آخری بات انشاءاللہ. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام میں، یعنی جب ایک چیز حرام ہوگی تو حرام ہو گئی. حرام میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ حرام تو زیادہ حرام ہے. اور اس میں وہ چیز ہے، وہ انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ ایک ایسا حرام ہے جو دینے والا شخص ہے، یعنی انٹرسٹ میں جو کاروبار کرنے والا شخص ہے، اس کو ادھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، ادھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. سوچ لیجیے اس کا کیا حاصل ہونے والا ہے. ہم لوگوں کے معاشرے میں ہم لوگوں کی مختلف کمیوں کی وجہ سے مختلف قسم کے لون کی اسکیم چل رہی ہے، مختلف قسم کی لون کی اسکیم چل رہی ہے، جس میں کچھ مرد حضرات بھی شامل ہیں اور بہت ڈھیر ساری عورتیں شامل ہیں. غالباً اس کا نام بندھن لون ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جا کر اپنے گھر کا جائزہ لے سکتے ہیں. اگر بندھن لون آپ کی اہلیہ نے لے رکھا ہے، آپ کی بہن نے لے رکھا ہے، کسی ماں نے لے رکھا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کر لیا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں کر لیا ہے، اور پھر آ کر کے اپنے بھائیوں سے مدد لے کر کے اس لون کو توڑ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے بھائیوں سے حلال طریقے سے قرض حسنہ لے کر کے اس کو توڑ دینے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ترغیب کی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ چند بڑے ثواب میں ایک بہت بڑا ثواب مالی مدد ہے. مالی مدد ہے. اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسہ دے دیجیے قرض کے طور پہ، جب آپ کو واپس نہ ملتا پیسہ دے دیجیے پرماننٹلی کہ واپس نہ ملے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرض حسنہ دے دیجیے. قرض حسنہ کا رول یہ ہے، قانون اس کا یہ ہے کہ آپ اس نیت سے دیتے ہیں کہ تم واپس کر دو گے اس کو انشاءاللہ، جب تمہاری حیثیت ہوگی واپس کر دو گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر جو واپس نہیں کر سکے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اب سوچیے اللہ نے آپ کو کیا ثواب دے گا اس کا. اب سوچیے کہ اللہ نے آپ کو کیا ثواب دے گا اس کا، آخرت میں کیسا ثواب ملے گا. ایسا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا شخص اللہ کے نام کی وجہ سے 99% کے سلسلے لا کے پیسہ واپس کر دیتا ہے، چاہے وہ 2 سال دیر سے واپس کیوں نہ کرے گا. اس بات کو سمجھیے، اگر ہم لوگ ایسا معاشرہ نہیں بنائیں گے، ہمارے پاس پیسہ اگر زیادہ پڑا ہوا ہے تو کیوں پڑا ہوا ہے؟ میرے بیٹے کا رزق لکھا ہوا ہے میرے بھائی، اللہ دے گا. میرے بیٹے کا رزق، میری بیٹی کا رزق، میری اہلیہ کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ اللہ پورا کریں گے نہیں کریں گے. کوئی چڑیا بھوکے پیٹ نہیں سوئی آج تک، تو انسان کیسے سوئے گا؟
آپ کو اپنے اولاد کے لیے بچائیے، ضرور بچائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت بچائیے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے پڑوسی کی مدد کیجیے، اپنے بھائی کی مدد کیجیے، اگر کوئی مالی مدد مانگنے آئے انکار مت کیجیے، اگر پیسے دے دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دیں گے۔ کتنی دفعہ آپ دینا تو شروع کیجیے، پھر دیکھیے کیسی برکت آتی ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے جو بات کہی وہ یہ، گھر جائیے، جا کر کے دیکھیے کسی نے بندھن لون تو نہیں لے لیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ لے لیا ہے تو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیخن چیخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں لیا، پھر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے پیسے ہیں باقی یا نہیں، اگر نہیں ہے تو مسجد آئیے، لوگوں سے بات چیت کیجیے، پیسے کا انتظام کیجیے اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جب آپ اخلاص سے اور نیت سے لوگوں سے مانگیں گے کہ آپ کا راستہ واپس کر دیں گے، آپ اس گناہ سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اس حرام سے اپنی اہلیہ کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس طریقے سے آپ اس ظلم کو توڑ سکتے ہیں بإذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کام کرنے کا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں، آپ کے یہ مدرسہ جہاں آپ کہتے ہیں، یہاں تقریباً 175 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن کے رکھنے کا، کھلانے کا، پلانے کا 48 لاکھ کا صرف ہر سال آتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس صرفے کو پورا کریں۔ یہاں کے اساتذہ جب آپ کے پاس جاتے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے، آپ یقین جانیے وہ آپ پہ احسان کرتے ہیں، وہ مانگ کر کے آپ سے آپ احسان کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ خلافت میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ چپ چاپ سے جا کر کے تھیلی شرعی کے رکھ کے چلے آتے تھے مدرسے میں، غیر بتائے تھے۔ آج بھی ہونا یہی چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں، پھر وہ جائیں باہر مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پہ دے دو بابا، کتنی ضرورت کی بات ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے کو بدلنا، معاشرے کو بدلنا، بدلیے، اپنے اوپر باندھ لیجیے اپنے اوپر۔ آپ 100 روپے دے سکتے ہیں، ہر مہینے 100 روپے دے دیجیے، لاکھ دے دیجیے، جاری کیا ضرورت؟ کسی کو آپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے مال میں سے ہر مہینے امت کے لیے ایک خاص رقم متعین کر لینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ الگ ہے، ایک خاص رقم متعین کر لینی چاہیے جو صدقہ جاریہ ہے، جو آپ دیتے ہیں، لیکن ہر مہینے یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو لگاتار کی جائے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، چاہے چھوٹا کیوں نہ، چاہے چھوٹا کیوں نہ۔ آپ 10 روپے کر لیجیے، لیکن ہر مہینے دینا، ہر مہینے دینا انشاءاللہ۔ تو یہ سب حق کیجیے انشاءاللہ، زندگی کو بدلیے، معاشرے کو بدلیے۔ اللہ کو کیسے بدلنا شروع کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو حدیث سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے ادارے نصیب فرمائے، ایسے مالی ادارے نصیب فرمائے جو انٹرسٹ کی لعنت سے پاک ہوں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن